ہماری درسگاہ حق کا سیدھا راستہ ہے ہماری درسگاہ حق کا سیدھا راستہ کربلا 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 قدم بڑھتا رہے آؤ کربلا کی طرف قدم بڑھتا رہے آؤ کربلا کی طرف آقا حسین مولا حسین آ رہا ہوں میں بھی کربلا قدم بڑھتا حسین آقا حسین مولا حسین آ رہا ہوں میں بھی کربلا آرزو میں انبیاء زیارت حسین ہے نصرت امام ہے یہ نصرت حسین ہے عزم زائرین کا یہ طاقت حسین ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور پروگرام سفینۃ النجات میں کل سے جیسے آپ سے گزارش کی تھی کہ شروع کیا ہے سفر عشق، بہت سی دعاؤں کے ساتھ آج کے بھی پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گی۔ پروردگار جو جہاں جہاں جس حال سے پریشان ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی پریشانیوں کا واسطہ جو کوفہ و شام کی راہوں میں بی بی نے دیکھی، اور بیماری کربلا کی بیماری کا واسطہ ہر مشکل ہر مومن کی بیماری کی ہو، کوئی اور پریشانی ہو، دور ہو، اور پروردگار سے دعا گو ہوں کہ جو ہمیں کہہ سکتے ہیں اور جو نہیں کہہ پاتے سب کو ہم ذہنوں میں رکھتے ہوئے ان کی ہر مشکل کے حل کے لیے انہی بی بی اور ائمہ کا صدقہ دے کر بارگاہ پروردگار میں دعا گو ہیں۔ سپتین کاظمی صاحب کو آپ نے اسپیشل دعاؤں میں یاد رکھنا ہے کہ پروردگار ان کو صحت سلامتی اور زندگی کی طرف پلٹا دے، اور جو جہاں جہاں بھی ہیں آمین ثم آمین۔ سفر عشق، لیکن آج کیونکہ 17 سفر ہے اور 17 سفر منسوب ہوتی ہے کچھ روایات کے مطابق ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو آج انشاءاللہ گفتگو ان کے حوالے سے بھی رہے گی، اور آج ہم کچھ خطبہ جناب زینب سلام اللہ علیہ پہ بھی روشنی ڈالیں گے، اور اس سفر عشق میں خوش نصیبوں کا بھی ذکر کریں گے جو کچھ چل پڑے، کچھ چلنے کی تیاری کر رہے، اور کچھ منزل یعنی کربلا معلیٰ تک یہ پہنچ گیا ان کا قافلہ، جو پیادہ پیدل نکلے ہیں اس سفر میں، اس عشق میں امام حسین علیہ السلام کے۔ کل بھی ذکر ہوا کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو جا رہے ہیں، اور پروردگار جو نہیں جا پائے اور جانا چاہتے ہیں، ہم سب کے لیے دعا گو کہ ان سب کو جانا نصیب کر، اور جو دوبارہ جانا چاہتے ہیں ان کو بھی، اور جو اب تک نہیں گئے ان کو ضرور وہ جو جنت کا ٹکڑا کربلا معلیٰ ہے وہ دکھا۔ لوگ بہت سے ٹیکسٹ کر رہے ہیں کہ کسی کے پاسپورٹ رہ گئے، لیکن گزارش کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ اپنے قافلے کے ساتھ رہیے، کیونکہ جس جگہ پہنچے ہیں حفاظت آپ کی ائمہ معصومین علیہ السلام فرشتے کر رہے ہیں، فرشتے آپ پہ سایہ فگن ہیں۔ یہ جو امام حسین علیہ السلام کے عشق میں سفر کرنے نکلے ہیں یہ بہت اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، اس اعلیٰ مقام پہ قائم بھی رہنا ہے اور اس کو سنبھال کے بھی رکھنا ہے۔ اور یہ جو سفر عشق کر کر لوگ وہاں پہنچ گئے اور کچھ راستے میں ہیں، کچھ منزل تک پہنچ گئے، ان سب کے لیے دعا گو کہ پروردگار بے شک ضامن غازی عباس علمدار علیہ السلام ہیں ہر اس زائر کے جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو آتے ہیں۔ یہ میرا اپنا خیال ہے، میرا اپنا تصور ہے، اور یقیناً کہتے ہیں بعض عالم دین کہتے ہیں کہ کوشش کرنی چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک پہ حاضری سے پہلے ان کے چھوٹے بھائی جو خود کو ساری زندگی غلام کہتے رہے اور مولا کو آقا کہتے رہے، اور آخر میں پھر امام حسین علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے بھائی کہہ کر پکارو، تو ان سے اجازت کہہ لیجئے یا ان کو یہ بتانا کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جا رہے ہیں، پہلے آپ کے در پہ آئے ہیں، باب الحوائج ہیں عباس علمدار۔ کوئی پریشانی، بہت سے لوگ فون کر کے وہاں کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، اور کیوں نہ کہیں جب ہمیں یقین ہے کہ وہ ایسی جگہ
عرض کربلا، کربلا معلیٰ میں ہیں یا اس کی طرف رواں دواں ہیں. ایون کہتے ہیں کہ نجف اشرف کی جو فضائیں ہیں، جو ہوائیں ہیں، وہ جنت سے آتی ہیں. تو ایسی جگہوں پہ نہیں ہمیں ہماری تمنائیں، ہماری مرادیں، ہمیں معرفت نہیں ملے گی تو اور کہاں سے ملے گی. لیکن اس معرفت کے لیے تگ و دو کرنا بھی بہت ضروری ہے. اس سفر عشق پہ انشاءاللہ آپ سے مزید کیونکہ فرائیڈے کو 40 کا دن ہے، چہلم امام حسین اور 72 شہداء کا چہلم ہوگا، اس پہ بھی گفتگو کروں گی اور کوشش کریں گے ہم سب مل کر اس سفر عشق کے لیے دعا بھی کریں اور جو وہاں ہیں ان کو دعا میں ہم بھی یاد رکھیں. اور بڑی اچھی کالے مدین نے بات کی کہ یہ مت سوچیں کہ آپ کو کیوں نہیں بلایا، ان کو کیوں بلا لیا جو وہاں پہنچ گئے. ہو سکتا ہے آپ یہاں بیٹھ کر جو پرسہ دیں وہ بھی انشاءاللہ مولا تک پہنچ جائے. اصل میں تو ہم وہاں لبیک کہنے پہنچتے ہیں نا مولا کو کہ مولا ہم لبیک کہتے ہیں اس کاروان کے لیے جو آنے والا کاروان ہے. تو یہاں بیٹھ کر بھی مجالس عزا میں ہم لبیک کہہ سکتے ہیں. جیسے آپ سے گزارش کی کہ آج انشاءاللہ گفتگو 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کے حوالے سے بھی ہوگی اور خطبہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بھی. اور اس خوبصورت ٹاپک کو مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کیا میرے لیے بہت قابل احترام سید قلب عباس رضوی صاحب نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا سلامت رکھے آپ کو انشاءاللہ. بہت شکریہ آغا صاحب. ہم پہلے کیونکہ ہم نے یہ 4 دن کے لیے ٹاپک سفر عشق رکھا ہے، اس پہ بھی گفتگو کریں گے جیسے میں نے کہا کہ آج انشاءاللہ اور بھی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. اما بعد. حاضرین، ناظرین، مستمعین، جالسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خدا آپ سب کو سلامت رکھے. یہ سفر عشق، سفر ولا، سفر محبت، سفر معدت، سفر اطاعت اور سفر عبادت اور سفر لبیک یا حسین جو اس وقت رواں دواں ہے اور کثیر تعداد میں الحمدللہ مومنین اور مومنات، علماء کرام، زوار امام حسین علیہ السلام جن کے قلوب اہل بیت اطہار کی محبت سے مملو ہیں، وہ حضرات زمین کربلا کی طرف رواں دواں ہیں اور اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ مولا زمین کربلا پر جو آپ نے آواز استغاثہ بلند کیا تھا، اس آواز استغاثہ پر ہم مولا لبیک 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 یا حسین کہتے ہوئے آپ کی طرف آ رہے ہیں. یہ طاغی اور جابر کے خلاف، دہشت گرد کے خلاف، ظلم کے خلاف ایک احتجاج ہے جو کثیر تعداد میں بلا تفریق مذہب و ملت زمین کربلا پر لوگ جمع ہو کر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ یقینی طور پر امام حسین نے امن و شانتی اور ہیومینٹی کا پیغام 1400 سال پہلے جو دیا تھا، اس بات کا دنیا اعتراف کر رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ دنیا انسانیت کو ایک پیغام جو دیا گیا تھا خواجہ معین الدین چشتی کے ذریعے سے کہ یاد رکھو دنیا جو یہاں وہاں بھٹک رہی ہے. آج دنیا یہ سمجھتی ہے کہ شریعت اور دین کتابوں میں مل جائے گا، سڑکوں پہ دین ملے گا، یہاں وہاں دین ملے گا. آواز دے کر معین الدین چشتی نے یہی کہا تھا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین. اگر دنیا میں کوئی شاہ ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام. اگر دنیا میں کائنات میں کوئی بادشاہ ہے تو اس بادشاہ کو حسین کہتے ہیں. اور دین است حسین، لفظ دین استعمال کر کے دنیائے افکار کو معین الدین چشتی نے اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ یاد رکھو امام حسین دین کا نام ہے. دین کو حسین کہتے ہیں اور حسین کو دین کہتے ہیں. اور جس ذات نے دین کو بقا، پناہ، دوام، استمرار، استقرار عطا کیا ہے اسی ذات کو حسین کہتے ہیں. لہٰذا کثیر تعداد میں لوگ رواں دواں ہیں. میں چاہتا ہوں کہ مولا امام صادق علیہ السلام دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں زوار کے لیے. آئیے امام صادق علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں، مولا جو زوار مشی کر رہے ہیں، جو زوار کربلا جا رہے ہیں، جو زوار مولا کو سلام کر رہے ہیں، جو پریکٹیکل محبت میں ڈوب کر، جو معرفت امام حسین کے ساتھ، جو عشق کی منزلوں سے مرور کر کے مولا کو سلام کرنے جا رہے ہیں، مولا ان کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرماتے ان لزوار الحسین، ان لزوار الحسین ابن علی علیہ السلام یوم القیامت فضلا علی الناس.
اللہ اکبر، یونیورسل میسج دے رہے ہیں امام صادق علیہ السلام کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ظاہر ہیں، جو مولا کی زیارت کرتے ہیں، جو بھی دنیا میں جاتے ہیں مولا کی زیارت کرنے کے لیے، پوری دنیا سے لوگ جا رہے ہیں نا، 40 میں لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں، جو بھی مولا حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، مولا فرماتے ہیں ان کے لیے ایک خاص فضل ہوگا خدا کی طرف سے۔ کب ہوگا؟ یوم محشر، ڈے آف ججمنٹ میں، روز محشر ان کے لیے اسپیشل شرف انہیں خدا عطا کرے گا، فضل عطا کرے گا۔ کیا ہے وہ فضل مولا؟ قلت وما فضلہم، کیا فضل ہے زوار امام حسین کے لیے جو مولا کی زیارت کرتے، معرفت کے ساتھ، عشق میں ڈوب کر زیارت کرتے، محبت کے ساتھ، معدت کے ساتھ، ولا کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ؟ کیا فضل ہے مولا؟ قال المعصوم، یعنی امام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یدخلون الجنت، یہ جنت میں داخل ہوں گے۔ کون جنت میں داخل ہوں گے؟ زوار امام حسین علیہ السلام جنت میں داخل ہوں گے۔ کب داخل ہوں گے؟ قبل النوس ب40 عاما، جب محشر میں لوگ کھڑے ہوں گے اس وقت 40 سال پہلے، قبل الناس ب40 عاما، 40 سال پہلے کا جو وقت ہے اس سے پہلے لوگ کھڑے ہوں گے، بٹ زوار امام حسین جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ صادق آل محمد کا جملہ ہے، یہ معصوم فرماتے۔ اس کے بعد کہا وسائر الناس فی الحساب والموقف، اور تمام کے تمام لوگ حساب و کتاب میں کھڑے ہوں گے، بٹ زوار امام حسین علیہ السلام اسپیشلی خدا کی طرف سے ان پر کیئر اور ان کا خیال یہ کیا جائے گا کہ ان کو جنت میں داخل کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ یقینی طور پر دین سے محبت کرتی ہیں، یعنی حسین سے محبت دین سے محبت ہے، حسین سے محبت شریعت سے محبت ہے، حسین سے محبت صحیح معنوں میں توحید سے محبت ہے، حسین سے محبت صحیح معنوں میں فروع دین سے محبت ہے، حسین علیہ السلام سے محبت صحیح معنوں میں اصول دین سے محبت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس نے معرفت امام حسین حاصل کر لیا اس کی فکر میں انقلاب آ جاتا ہے، اس کی تھاٹ میں انقلاب آ جاتا ہے، اس کے مزاج میں انقلاب آ جاتا ہے، اور پھر اس کے اندر جو ویرچو ایتھکس ہیں، جو اس کے اندر مورل ہے، جو اس کے اندر تہذیب ہے، جو اس کے اندر کوالٹیز ہے، وہ سب کے سب ایکٹیو ہو کر اس نجات دہندہ انسانی حسین کو پکار کے کہتے ہیں لبیک یا حسین۔ تو خدا آپ سب کی زیارات کو قبول و مقبول فرمائے، اور انشاءاللہ اس زیارت کی جزا اجر افضل عنایت کرے انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ، احسن اللہ علیکم۔ بہت شکریہ آغا صاحب، آپ نے بہت خوبصورت انداز سے وہ جو زائر سفر عشق پہ روانہ ہیں ان کے لیے بہت خوبصورت بیان فرمایا۔ ایک چھوٹا سا سلام ہے کربلا کے لیے، اور پھر میں آپ کی طرف آؤں گی اور 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو ہوگی کہ شاعر کہتا ہے کہ کربلا تیری قسم، کربلا تیری قسم، جب تلک دم میں ہے دم، جھکنے دیں گے نہ علم، مٹنے پائے گا نہ غم، اور لہرائے گا عباس جری کا پرچم، کربلا تیری قسم، تجھ میں خون شہدا، تیرے پانی میں وفا، تیری مٹی میں شفا، سو رہا ہے تیری گودی میں علی کا زغیم، کربلا تیری قسم، اے صداقت کی امی باغ جنت سے حسین، تو ہے سجدوں کی زمین، سر جھکائے ہیں تیری خاک پہ دونوں عالم، کربلا تیری قسم، تیرے دامن میں گرے خون شہ کے قطرے، بال زہرا کے کھلے، اپنا تا حشر زمانے میں رکے گا ماتم، کربلا تیری قسم، کربلا تیری قسم۔ آغا صاحب چاہوں گی 8ویں امام علی رضا جی، میں یہ چاہتا ہوں کہ مولا کی آج کچھ بہت ہی اہم اقوال ہیں، اگر اس کو میں بیان کر دوں، اور امام نے ایک جو یونیورسل میسج دیا ہے پوری دنیا انسانیت کو، تو میں چاہتا ہوں کہ بڑا مفید ہے، وہ میں بیان کر دوں۔ امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یقینی طور پر اگر ہم مولا سے محبت کرتے ہیں اور پریکٹیکل مولا کی سیرت کو اور سینگ کو اپنا لیں تو یہ اضطراب، یہ تلاطم، یہ درد، یہ کرب، یہ مصیبت، تمام چیزیں دور ہو سکتی ہیں۔ مولا فرماتے ہیں، مولا ارشاد فرماتے ہیں، بے شمار مولا کی حدیثیں، مگر چند حدیثیں آپ کی خدمت میں، کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے ورلڈ وائڈ لوگوں تک یہ میسج پہنچ جائے۔ مولا فرماتے ہیں بچوں کے لیے ماں کے دودھ سے بہتر کوئی غذا نہیں ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ میسج ہے کہ جب کسی کے یہاں ولادت ہو تو کوشش یہ کی جائے کہ مائیں اپنا ہی شیر اپنے بچوں کو پلائیں۔ اس کے بعد دوسری حدیث مولا فرماتے ہیں کہ سرکے سے سرکہ بہترین سالن ہے، جس کے گھر میں سرکہ ہوگا وہ محتاج نہ ہوگا۔ سرکہ کہتے ہیں انگلش میں ونیگر کو۔ اگر کوئی، یہ امام رضا فرماتے ہیں، امام رضا نے ارشاد فرمایا
کہ سرکہ ونیگر گھر میں ہونا چاہیے. بہترین سالن سرکہ ہے. جس کے گھر میں سرکہ یعنی ونیگر ہوگا وہ شخص محتاج نہیں ہوگا. تو پھر ہم کیا کریں؟ سرکہ ضرور استعمال کریں. اپنے سفرے پر، اپنے دسترخوان پر سرکہ لے کر آئیں اور سرکہ کھائیں بھی. سرکہ بہت مفید ہے. اگر سرکہ آپ کھاتے ہیں تو فائدہ بھی ہوگا، اور سرکہ گھر میں رکھنے سے انسان کی محتاجگی ختم ہو جاتی ہے. لہٰذا اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ہر انار میں ایک دانہ جنت کا ہوتا ہے. What does it mean؟ یعنی جب آپ انار کھاتے ہیں تو انار کے اندر ایک دانہ جنت کا ہوتا ہے. لہٰذا انار کھانا ضروری ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جنت کا پھل کھا لیں، جنت کا دانہ کھا لیں، تو انار کھائیے. کیوں؟ امام نے کہا جنت کا یہ جو پھل ہے انار، اس کے اندر ایک جنت کا دانہ ہوتا ہے. منقع صفرا کو دور کرتا ہے. اگر آپ منقع کھاتے ہیں تو یہ بیماریوں کو دور کر دیتا ہے. بلغم کو دور کرتا ہے. کیا چیز بلغم کو دور کر دیتا ہے؟ منقع. اس کا مطلب منقع ہر مومن اور مومنہ کو کھانا چاہیے، اس سے بلغم دور ہوتا ہے. نفس کو پاکیزہ بناتا ہے اور رنج و غم کو دور کرتا ہے. کون؟ منقع. رنج و غم کو دور کرتا ہے، نفس کو پاکیزہ بناتا ہے. یہ امام رضا نے ارشاد فرمایا. اس کے بعد پھر امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بہت عظیم جملہ ہے، غور کیجئے، ہم متوجہ نہیں ہوتے ہیں اس دنیا میں. امام فرماتے ہیں شہد میں شفا ہے، شہد میں شفا ہے، اور شہد کا استعمال اس لیے کرنا چاہیے. اگر کوئی شہد ہدیہ کرے تو واپس نہ کرو. امام نے ارشاد فرمایا شہد میں شفا ہے. اگر سمون آپ کو کوئی گفٹ کرے، ہدیہ کرے، تو اس اصل، جس کو عربی میں اصل کہتے ہیں اور اردو میں شہد کہتے ہیں، اس شہد کو واپس مت کرو. کیوں مولا؟ کہا اس میں شفا ہے. تو شفا چاہیے تو شہد کا استعمال کرنا ضروری ہے. اور میں ایک دو اور حدیث بیان کر دوں پھر توقف کے ساتھ. کوئی کالر تو نہیں آپ کے پاس؟ اس کے بعد معصوم فرماتے ہیں، شہد کے بعد کہتے ہیں گلاب جنت کے پھولوں کا سردار ہے. گلاب جنت کے پھولوں کا سردار ہے. اور اس کے بعد عظیم جملہ کہا کہ جو زیتون کا تیل سر میں لگائے یا کھائے اس کے پاس 40 دن تک شیطان نہیں آتا. یہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے. زیتون والتین والزیتون، یہ قرآن کی آیت میں بھی ہے. والتین، تین کہتے ہیں انجیر کو، والزیتون آپ سمجھ ہی گئے. اور زیتون کا جو تیل سر میں لگائے یا کھائے، امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے پاس 40 دن تک شیطان نہیں آئے گا. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ شیطان ہم سے دور ہو جائے تو زیتون کا تیل استعمال کرنا چاہیے. زیتون کھانا بھی چاہیے، بہت مفید ہے زیتون. اس کے بعد ایک عظیم جملہ مولا فرماتے ہیں کہ صلۃ الرحم اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے مال میں زیادتی ہوتی ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا مال بڑھ جائے، آپ کا مال انکریز ہو جائے، تو کیا کریں مولا؟ کہا صلۃ الرحمی کرو. صلۃ الرحمی کیا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اچھا سلوک کرنے سے آپ کا رزق بڑھ جائے گا اور آپ کی عمر بھی بڑھ جائے گی. تو عمر بڑھانا ہے تو صلۃ الرحمی کیجیے. اور پڑوسیوں کے ساتھ، کیا دین ہے خدا کی قسم، انسانیت کا دین ہے، ہیومینٹی کا دین ہے. پڑوسیوں کے ساتھ امام فرماتے ہیں اچھا سلوک کرو. اچھا سلوک کرنے سے تمہارا رزق بڑھ جائے گا. خدا کی قسم ایسا دین دنیا میں نہیں ہے جو اہل بیت اطہار نے دنیا انسانیت کے سامنے پیش کیا ہے. اس کے بعد امام فرماتے ہیں بہت عظیم جملہ کہ جمعہ کے دن روزہ رکھنا 10 روزوں کے برابر ہے. یوم الجمعہ، من ساما یوم الجمعۃ، اگر کسی نے جمعہ کے دن روزہ رکھا تو ایک روزہ آپ نے رکھا بٹ اس کا ثواب 10 روزوں کے برابر. کیوں؟ کہا سید الایام، یہ جمعہ، یوم الجمعہ سید الایام ہے، یعنی تمام دنوں کا لیڈر ہے، سردار ہے. تو جمعے کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے اور 10 روزوں کے برابر اس کا ثواب ہے. اور اس کے بعد ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ گوشت کھانے سے شفا ہوتی ہے اور مرض دور ہوتا ہے. بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں گوشت کو ترک کر دینا چاہیے، لیکن کثرت سے نہیں، آپ گوشت حسب ضرورت کھائیے. مولا نے فرمایا گوشت کھانے سے شفا ہوتی ہے اور مرض دور ہوتا ہے. اس کے بعد عظیم امپورٹنٹ میسج امام دے رہے ہیں جسے اکثر لوگ بھول جاتے ہیں. سفرہ نعمت پر بیٹھتے ہیں بٹ بھول جاتے ہیں. مولا فرماتے ہیں کھانے کی ابتدا نمک سے کرنی چاہیے. سالٹ، نمک سے کھانے کی ابتدا کرنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اس سے 70 بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے. آج سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ سالٹ جب آتا ہے تو جراثیم کو کل کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. اور یہ دہن کے اندر جو جراثیم ہوتے ہیں یہ منتقل ہو جاتے ہیں جسم کے اندر.
یہ دہن کے اندر، اسنان کے اندر جو جراثیم ہوتے ہیں، کیٹاڑو، یہ منتقل ہو جاتے ہیں جسم میں، اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ امام رضا نے کتنے سال پہلے دنیا انسانیت کو بتایا کہ جب آپ غذا کھائیں تو کھانے سے پہلے، یہ امام رضا کی حدیث ہے، نمک سے ابتدا کیجئے تاکہ 70 بیماریوں سے آپ کی حفاظت ہوتی رہے، جن میں جذام بھی ہے، ایک خطرناک بیماری جس کو میں بیان بھی نہیں کر سکتا، جذام ہے، بہت بڑی بیماری ہے جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں، وہ بیماری دور ہوتی کس چیز سے؟ اگر آپ نے نمک سے ابتدا کیا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں زیادہ کھائے گا قیامت میں بھوکا رہے گا۔ زیادہ کھانا اسلام نے پسند نہیں کیا کہ بالکل بس کھانے ہی کے لیے زندہ رہیں، نو، اتنی چیز کھائی جائے، اتنی غذا کھائی جائے جتنی ضرورت ہو۔ بہت زیادہ کھانا، بہت زیادہ، حد سے زیادہ کھا لینا، یہ مضر ہے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو 40 دن گوشت نہ کھائے گا بد اخلاق ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ویجیٹیرین ہو گئے، سوچتے ہیں ہمیں گوشت کو ترک کر دینا چاہیے۔ نہیں، اگر خدا نے گوشت کو حلال قرار دیا ہے اور آپ مریض نہیں ہیں، بیمار نہیں ہیں، تو گوشت کھائیے، کیونکہ مولا نے فرمایا کہ جو 40 دن تک گوشت نہ کھائے گا بد اخلاق ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ کھانا ٹھنڈا کر کے کھانا چاہیے، کھانا پیالے کے کنارے سے کھانا چاہیے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ طول عمر کے لیے اچھا کھانا اور اچھی جوتی پہننا، جو ہم نعلین پہنتے ہیں، کیا ادب بیان کیا، اور قرض سے بچنا، یہ تمام چیزیں انسان کی عمر کو بڑھاتی ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اچھے اخلاق والا پیغمبر اسلام کے ساتھ قیامت میں ہوگا، جس کا سب سے اچھا مورل ہوگا، سب سے اچھا اخلاق ہوگا، وہ پیغمبر خدا کے ساتھ قیامت میں ہوگا۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم متوجہ رہیں، اور جو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے، وقت ہو تو بعد میں بیان کر دوں گا کچھ اور، میں چاہتا ہوں کچھ اور امام کی بہت امپورٹنٹ باتیں بیان کر دوں کہ جس کا اخلاق اچھا ہوگا، جس کا مورل اچھا ہوگا، وہ پیغمبروں کے ساتھ، پیغمبر خدا، سردور انبیاء، سرتاج انبیاء، سردور انبیاء، زبدۃ الانبیاء، شرف انبیاء، توقیر انبیاء، تبجیل انبیاء کے ساتھ کہاں ہوگا قیامت میں؟ کون ہوگا؟ جس کا مورل اچھا ہوگا، جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم روز قیامت پیغمبر خدا کے ساتھ رہیں تو کیا کرنا ہوگا؟ اچھا اخلاق۔ اخلاق بہت بڑی دولت ہے، اور بغیر اخلاق انسان مردہ ہو جاتا ہے، لہٰذا اخلاق بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جنت میں متقی اور حسن خلق والوں کی، اور جہنم میں پیٹو اور زناکاروں کی کثرت ہوگی۔ کیا جملہ ہے مولا کا؟ مولا فرماتے ہیں جنت میں سب سے زیادہ، جنت میں کون افراد ہوں گے؟ کثرت سے جنت کن افراد سے بھری ہوگی؟ کہا جو متقی اور حسن خلق، یعنی جو افراد صاحبان تقوی ہیں اور جن کا مورل اچھا ہے۔ یعنی جنت میں سب سے زیادہ لوگ کون جائیں گے؟ جن کا اخلاق اچھا ہے اور جو متقی ہیں، یعنی متقی اور حسن خلق۔ حسن خلق یعنی جن کا مورل، جن کا اخلاق اچھا ہے، تو صاحب اخلاق اور صاحب تقوی، ان سے جنت بھری ہوگی۔ جہنم میں زیادہ لوگ کون ہوں گے؟ کہا پیٹو اور گناہ کرنے والے، یعنی زنا کرنے والے افراد، ان سے جہنم بھری ہوگی۔ تو اگر ہمیں جنت میں جانا ہے تو تقوی اور صاحب اخلاق ہونا ہوگا۔ یہ مولا نے آگاہ کیا ہے دنیا انسانیت کو، بیدار کیا، بیدار ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد عظیم جملہ کہا کہ حسن و حسین علیہم السلام جوانوں نے جنت کے سردار ہیں، اور ان کے پدر بزرگوار دونوں سے بہتر ہیں۔ اس کے بعد فرماتے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے۔ امام رضا نے ارشاد فرمایا اہل بیت کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے، مثل اہل بیت کا مثل سفینہ نوح۔ اس کے بعد فرمایا کہ نجات وہی پائے گا۔ مولا امام رضا نے فرمایا کہ اہل بیت کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے، نجات وہی پائے گا جو اس سفینے میں سوار ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، فاطمہ سلام ساق عرش پکڑ کر، جناب فاطمہ روز محشر ساق عرش پکڑ کر قیامت کے دن واقع کربلا کا فیصلہ چاہیں گی۔ اللہ اکبر، ایک ماں آئے گی اور آ کر ساق عرش پکڑ کر خدا سے فیصلہ چاہیں گی۔ اس دن ان کے ہاتھ میں امام حسین علیہ السلام کا خون بھرا پیراہن ہوگا۔ ایک ماں اپنے بیٹے کا خون بھرا پیراہن لے کر ساق عرش پکڑ کر روز محشر آئے گی، فریاد کرے گی معبود میرے پروردگار، میرے بیٹے کو زمین کربلا پر ایسے مار ڈالا گیا، میرے بیٹے کو اس طرح سے شہید کیا گیا۔ ایک ماں فریاد کرے گی۔ اللہ اکبر،
ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور عظیم حدیث امام فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری روزی بڑھ جائے، if you would like to increase your risk، اگر آپ اپنا رزق بڑھانا چاہتے ہو تو کیا کریں مولا؟ فرماتے ہیں خدا سے روزی صدقہ دے کر مانگو، یعنی چیریٹی کرو، کار خیر کرو، اچھے اعمال کو انجام دو۔ صدقہ یعنی چیریٹی کرو، مدد کرو، کسی کی پوئر کی مدد کرو۔ فور ایگزامپل کسی یتیم کی آپ نے مدد کر دی، آپ کا رزق بڑھ جائے گا۔ آپ نے ضرورت مند کی مدد کی، آپ کا رزق بڑھ جائے گا۔ اہل بیت چینل پوری دنیا میں ورلڈ وائڈ خدمت دین انجام دے رہا ہے، علوم آل محمد کو نشر کر رہا ہے یہ چینل۔ اگر آپ نے اہل بیت چینل کی مدد کی، سپورٹ کیا، ہیلپ کیا، آپ کا رزق بڑھ جائے گا۔ یعنی آپ اپنا رزق اگر بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اہل بیت چینل کی مدد کیجئے، چیریٹی کیجئے، آپ کا رزق بڑھ جائے گا۔ یہ امام رضا نے ارشاد فرمایا کہ چیریٹی سے، صدقہ سے انسان کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جنت میں وہ شہداء اور عیال دار جائیں گے جو پرہیزگار ہوں گے۔ یعنی دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، بٹ جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوں گے؟ کہا سب سے پہلے شہداء داخل ہوں گے، اور ایسے افراد جو عیال دار ہوں گے، یعنی جن کے پاس اہل و عیال ہے، اور جو پرہیزگار ہوں گے۔ اس کے بعد امام نے بہت عظیم جملہ دنیا انسانیت کے لیے ارشاد فرمایا ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ قضاء و قدر کے بارے میں آپ نے فضیل بن سہیل کے جواب میں فرمایا کہ انسان نہ بالکل مجبور ہے اور نہ بالکل آزاد ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ میسج یہ بھی ہے۔ قضاء و قدر کے معنی یعنی نہ انسان بالکل مجبور ہے اور نہ بالکل مختار ہے، کہیں وہ مجبور ہے، کہیں وہ مختار ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو اقوال ہم نے آپ کے سامنے امام رضا علیہ السلام کے پیش کیے ہیں، اس پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے۔ ابھی آپ کی خدمت میں انشاءاللہ چند جناب زینب سلام اللہ علیہ کے وہ خطبے پیش کروں گا جو دربار یزید میں علی کی بیٹی نے دیا تھا، تو خطبے سے ملک شام ہل گیا تھا، افکار طغات میں زلزلہ آ گیا تھا۔ اس خطبے کے چند الفاظ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ بہت شکریہ آغا صاحب۔ امام علی رضا علیہ السلام کی کچھ روایات کے مطابق آج شہادت ہے، کئی جگہ تابوت بھی برآمد ہوں گے۔ میں چاہوں گی تھوڑا سا ان حالات کا اگر ہم ذکر کرنا چاہیں، ہمیں چاہیے کہ آخری ایام جو امام علی رضا علیہ السلام نے خراسان ایران میں گزارے، جی، اور زبردستی کہتے ہیں کہ آپ کو بھیجا گیا تھا مدینے سے، پھر آپ کی بہن کا بھی میں چاہ رہی تھی تھوڑا سا تذکرہ اگر ان سب کا ہو جائے، معصومہ قوم کا بھی۔ خصوصی طور پر آج دیکھیں کہ الحمدللہ پوری دنیا اس بات کی طرف متوجہ ہے کہ جس عظیم شہزادے، جس عظیم ذات کو، جس عظیم معصوم کو ایران تک لایا گیا تھا، مجبور کیا گیا تھا، ستایا گیا تھا، قید میں رکھا گیا تھا، اور ان کی بہن بھی معصومہ قم سلام اللہ علیہا قم میں آج وہ مدفون ہے۔ آج ان کی ایک بادشاہت ہے۔ پوری دنیا جب جاتی ایران کی سرزمین پر تو احساس کرتی، اس بات کا احساس کرتی کہ یقینی طور پر امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں پوری دنیا آ جا رہی ہے۔ بڑی کوشش کیا تھا، اور کوشش کے ذریعے مامون رشید عباسی نے امام کو ظہر دلوایا، ظہر کے ذریعے سے امام کو شہید کیا، اور شہید کر کے ظاہر سی بات ہے اس کو اس بات کا احساس تھا کہ اولاد رسول میں سے ہیں، یہ امام وقت ہیں۔ گھبراہٹ اصل میں طاغی اور طغات کو اس بات کی ہو جاتی ہے کہ یہ تو صاحب کمال ہیں، ہمارے پاس دولت بھی ہے، خزانہ بھی ہے، لوگ بھی ہیں، سب کچھ ہے، مگر عزت نہیں ہے۔ عزت اگر کسی کے پاس ہے تو اہل بیت اطہار کے پاس ہے۔ تو دنیا نے جو سب سے زیادہ اہل بیت کو ستایا، چاہے امام حسن کو زہر دینے کا مسئلہ ہو، چاہے امام علی کے سر پہ ضربت لگانا ہو، چاہے امام حسین کو زمین کربلا پر شہید کرنا ہو، یا امام زین العابدین کی شہادت ہو، یا جتنے بھی معصومین علیہ السلام گزرے ہیں، سب کی شہادت اسی لیے زیادہ تر حکمرانوں نے کروائی ہے کہ ان کو اس بات کا احساس تھا کہ یہ امام وقت ہیں، دنیا ان کی طرف متوجہ ہو رہی۔ اب امام نے جو سینگ آپ کے سامنے پیش کیا، جو اقوال آپ کے سامنے پیش کیا، دنیا کے مفکروں کے پاس اس طرح کی گفتگو نہیں ہوتی۔ امام کے پاس جب دنیا بیٹھتی ہے اور اہل خرد بیٹھتے ہیں، اہل فکر بیٹھتے ہیں، اہل نظر بیٹھتے ہیں، تو اس بات کا اعتراف کر لیتے ہیں کہ یقینی طور پر یہی امام کائنات ہیں، یہی امام انس والجن ہیں، یہی امام انسانیت ہیں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے ایک حکمران تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس حکومت بھی ہے، مگر اس کے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ بھی اس کے پاس نہیں، کیونکہ دنیا اگر کسی کی طرف جھکتی ہے تو عزت کے ساتھ اور سلام کرتے ہوئے تو ذات کو امام وقت کہا جاتا ہے۔ اسی لیے پیغمبروں کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، واجب ہے، ضروری ہے، اسینشل ہے کہ امام وقت کی معرفت حاصل کی جائے۔
اور جس نے بھی امام وقت کی معرفت حاصل نہیں کیا وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے زمانے کے امام زمانہ علیہ السلام آج الحمدللہ پورے ورلڈ سے کثیر تعداد میں دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ زمین کربلا پر امام حسین کو شہید کر دیا جائے گا، اور ایک جنگل کا یہ واقعہ ہوگا، اور یزید رائٹرز اور رپورٹرز کو خرید کر کے کربلا کے واقعے کو ڈائیورٹ کر کے یہ بتائے گا کہ ایک باغی نکلا تھا، اس کو ہم نے زمین کربلا پر مار ڈالا۔ Nobody will know about امام حسین۔ اور یزید تخت حکومت پر بیٹھ کر اپنی حکومت کو چلاتا اور دنیا کے سامنے جس ریلیجن کو پیش کرتا وہ اسلام نہ ہوتا۔ وہ خلیفہ بین کر تخت خلافت پر بیٹھ کر اسلام کا نام دیتا، دنیا کے سامنے جن عمل کو، ایکشن کو، ڈیٹ کو پیش کرتا اس کو اسلام کا نام دیتا۔ شیطنت کو پیش کرتا کہتا اسلام ہے، ظلم کرتا کہتا اسلام ہے، بربریت کا لبادہ اوڑھ لیتا کہتا اسلام ہے، یعنی دنیا کے تمام گناہوں کو انجام دیتا اسلام کا نام لے کر۔ تو زمین کربلا تک امام کو جانا تھا، ایقاظ کے لیے جانا تھا، انقاذ کے لیے جانا تھا، بیداری کے لیے جانا تھا، دنیا کو جگانا تھا کہ وقت کا امام وہی ہوتا ہے یقینی طور پر جو مزاج انسانی میں انقلاب برپا کر دے۔ اور جب لفظ حسین آپ کے اندر آ جائے تو آپ کو خود ایک انقلاب کی کیفیت محسوس کرنا چاہیے کہ آپ زمین کربلا سے جڑے ہوئے ہیں، اور جب جڑے ہوئے ہیں تو ایک انقلاب اپنے اندر پیدا کیجئے، فکروں میں انقلاب لائیے۔ صرف اور صرف امام حسین سے محبت کافی نہیں ہے، پریکٹیکل ایک حسینی بننا ضروری ہے تاکہ آپ کو اس بات کا احساس ہو کہ آپ صحیح معنوں میں حسینی ہیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ ہمارے پاس کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کون میری بہن، کہاں سے؟ میں لندن سے بات کر رہی ہوں۔ جی نام بتائیں گی پلیز؟ میرا نام عدیلہ ہے۔ جی جی عدیلہ بہن فرمائیے۔ میں چاہتی ہوں کہ مولانا صاحب مجھے کوئی دوا بتائیں، میں بیمار رہتی ہوں بہت زیادہ، تو مولا کہ ہم ان کے مولا کے نقش قدم پہ چلیں، ہم ان کے نوکر ہیں، تابع دار ہیں۔ بے شک بے شک۔ کوئی دعا ایسی بتائیں کہ مولا کرم کر دے میرے پہ بس اپنا۔ الہی آمین، الہی آمین۔ بہت شکریہ۔ میری بہن عدیلہ ہیں، کافی بیمار ہیں، آپ سے دعا کے لیے بھی کہہ رہی ہیں، اور کہہ رہی ہیں اگر کوئی دعائے شفا کوئی اسپیشل ہے تو بتا دیجیے۔ بہت شکریہ۔ خدا انشاءاللہ سلامت رکھے۔ اگر ممکن ہو ان کے لیے تو یا کاشف الکرب دعا پڑھیں یا قرآن کی آیت پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ پروردگار جو اس دنیا میں بیمار ہیں بحق اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، ان سب کو شفائے عاجل اور کامل عنایت فرما، اور خصوصی طور پر جس بہن نے یہ فون کیا ہے خدا ان کو شفائے عاجل اور کامل عنایت فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ تو امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، یہ اس دعا کو پڑھیں، اور اس کے علاوہ آپ یا کاشف الکرب اکشف کربی و کرب المؤمنین پڑھیں، اور ممکن ہو تو یا مسبب الاسباب یا مفتح الابواب پڑھیں، اور زیارت عاشورہ پڑھیں انشاءاللہ تعالی۔ خدا اہل بیت کے صدقے یہ جو ایام اس وقت چل رہے ہیں، یہ ایام غم ہیں، ایام کربلا ہیں، ایام اربعین ہیں، ایام سفر ہیں، ایام عشق ہے، ایام ولا ہے، ایام مشی ہے، لہٰذا خصوصی طور پر ان ایام میں اپنے آپ کو امام حسین سے جوڑ لیں اور جوڑ کر دعا مانگیں، یقینی طور پر خدا آپ کی دعا کو مستجاب کرے گا اور آپ کو شفا بھی دے گا۔ ہم دعا گو ہیں پروردگار جہاں جہاں جو بھی بیمار ہیں ان کو بحق اہل بیت شفا عاجل اور کامل عطا ہو انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ آپ کال کر سکتے ہیں آج، جیسے آپ سے گزارش کی کہ سفر عشق جو کربلا کی طرف رواں دواں ہے اس پہ بھی بات ہوئی۔ آپ کچھ سلام والا کے لیے کوئی نوحہ پڑھ سکتے ہیں۔ یام ازا بہت مختصر رہ گئے، اور اربعین کے بعد تو ایک دم سے لگتا ہے کہ بس محرم جا رہا ہے، محرم نہیں کہیں محرم چلا جائے گا، پیغام نہیں رکے گا انشاءاللہ، پیغام جاری اور ساری رہے گا، کیونکہ یہی پیغام میرے اور آپ کے لیے نجات ہے سفینۃ النجات میں۔ ہم نے امام علی رضا علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کی، اور میں چاہ رہی تھی کہ تھوڑا آپ نے بی بی معصومہ قم کا کیا، ہمارے کالر آ گئے تھے، تو اگر تھوڑا سا شہادت کا تذکرہ ہو سکے کہ امام کی شہادت گو کہ سب جانتے ہیں زہر دینے سے ہوئی، اور کس طریقے سے ہر امام نے اپنی جان جو ہے وہ شہادت نصیب ہوئی، ان کو شہادت پائی ہے ہر معصوم نے۔ میرے پاس کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام بہن،
آپ کو بھی سلام ہو کہ وعلیکم آپ کو بھی السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ غصہ وبرکاتہ۔ پیش کرتا ہوں امام کا۔ جی بہت شکریہ۔ سفر کربلا شروع ہے، آواز نہیں آ رہی زائرین جا رہے ہیں۔ اسپیکر میں ہم تو کہتے ہیں نا کہ نجات کی جب بھی اپیل کرنا حسین جیسا وکیل کرنا، سبحان وہ اللہ، سر کے بدلے حسین ملتا تو زندگی نہ کبھی طویل کرنا۔ بے شک، سبحان یہ اللہ، سفر عشق جو جا رہا ہے آپ کا، یہ اسی سہارے پہ جا رہا ہے، بے شک بے شک، اور یہ وہ سفر ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو بیڑا اٹھایا تھا اسلام کا، اور جو کہ مدینے سے لے کے کعبہ مکہ، مکہ سے پھر مدینہ، مدینہ سے پھر کربلا تک جو یہ قافلہ چلا تھا، تو یہ سفینہ نجات، وہ سفینہ نجات موقع دیا تھا اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کے ذریعے کہ آج بھی آ جاؤ، اس پہ سوار ہو جاؤ سفینہ نجات پہ۔ بے تو شک، آپ کی بخشش کا وسیلہ امام حسین علیہ السلام ہے، سبحان جن اللہ، کی طاقت، جن کا عزم، جن کی عزت و احترام یہ تھا کہ جس کی ماں مسلح پہ بیٹھ کے یہ کہے کہ درزی کپڑے لے کے آ رہا ہے تو ابھی لبوں کی جنبش ابھی ختم نہیں ہوئی تو درزی آ جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ہستی کو کتنا پسند کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے اس ہستی سے، بے شک، اور دنیا میں جسے جنت کا سردار بنا دیا گیا ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ اس سفر پہ جب چلو گے تو پھر یہ سفر آپ کو جنت کے سرداروں کے حوالے کرے گا اپنی منزل پہ، اور یہ منزل وہ ہے جہاں جنت بانٹنے والے آپ کو ملیں گے ایڈ پہ۔ بے شک بے شک، جنت بانٹنے والے ملیں گے، جنت ڈھونڈنے والے نہیں ملیں گے۔ سبحان اللہ، تو پھر جن کے پاس جنت کے رسید ہو، پل صراط سے گزرنے کے لیے جس کی رسید چاہیے ہو، ان کے والد کے پاس ہو، تو پھر ہمیں کون سی ایسی چیز روک سکتی ہے سفر کربلا سے؟ بے شک، ہمیں کون روک سکتا ہے کہ ہم سفر کربلا نہ کریں یا سفر کربلا پہ نہ جائیں؟ کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے کہ ہماری منزل تو کربلا میں ہے۔ بے شک، کربلا بھی وہ ہے۔ دیکھیں میں بات زیادہ لمبی نہیں کروں گا، دیکھیں میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ خانوادہ رسالت کے ساتھ جو کچھ ہوا پاک رسول کے پاس کیفے سے لے کے کربلا تک، ہر حالت میں کوشش کی گئی کہ خانوادہ رسالت کو ختم کرنے کی، لیکن کربلا میں یزید کربلا میں اپنے لعنت کا توق گلے میں ڈال کے دفن ہو گیا، اور حسینیت وہاں سے ایسے نکلی کہ کربلا کو مولا بنا دیا، مشہد کو مقدس بنا دیا، نشے اشرف کو اشرف بنا دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خانوادہ رسالت کا احسان ہے ہم پہ، جو انہوں نے ہمیں دین اس طریقے سے دیا کہ دین کا راستہ دکھا دیا کہ ہمیں اور کسی چیز کی دوسرے جانے کی گنجائش ہی نہیں رہی، نہ سوچنے کی بات رہی۔ تو آخر میں قبلہ صاحب سے صرف یہ سوال کروں گا کہ قبلہ صاحب سب لوگ سفر پہ جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نصیب کرے یہ سفر، مقدروں والے ہیں وہ لوگ جو سفر پہ جا رہے ہیں۔ بے شک، تو اکثر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے جب بھی کبھی سفر کیا وہاں پہ جانا کوشش کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، جب نیت کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم وہاں پہ جائیں گے، لیکن جب نہیں جا سکتے تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے، اکثر لوگ یہ گلہ کرتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ جی ہماری منظوری نہیں ہوئی، ہماری وہاں سے منظوری نہیں ہوئی۔ تو قبلہ صاحب میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں کہ منظور وہ ہیں کہ جن کے در پہ اکبر کا قاتل ہے تو اس کو بھی ویلکم کرتے ہیں، وہ تو کسی کو کسی منظوری نامنظوری کی تو بات ہی نہیں کرتے، وہ تو کہتے ہیں آؤ جس وقت چاہو ہماری محبت لے کے آؤ، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ تو پھر یہ جو لوگ کہتے ہیں جی وہاں سے منظوری نہیں ہوئی، کیا یہ ان کو کہنا حق بنتا ہے یہ بات کہیں، یا کہ وہ اپنی مصروفیات یا اپنے امال کی وجہ سے وہ نہیں جا سکے اور یہ کہتے ہیں جی وہاں سے منظوری نہیں ہوئی؟ وہ تو منظور کرنے والے ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کوئی آئے، تو کیا یہ بات صحیح ہے جو یہ کہتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے آپ کے سامنے۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ مولا، آپ کو سلامت رکھے، خدا سلامت رکھے۔ اور یقینی طور پر دیکھیے مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت پہ جانے کے لیے سب کو کوشش اور کاوش کرنی چاہیے، اور اس کی کوشش اور کاوش اور خود کو پریپیئر کرنا، ریڈی کرنا، تیار کرنا، مجہز کرنا، اخلاقی نقطہ نظر سے، تقوی کی حیثیت سے، پرہیزگاری کی حیثیت سے، جب انسان خود کو تیار کرتا ہے تو امام حسین علیہ السلام خود اس کی مدد فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، امام حسین کسی کو آنے سے روکتے نہیں اپنے دروازے پر۔ ہاں اگر کوئی جانا چاہتا ہے امام حسین کی زیارت کے لیے تو خود کو وہ تیار کرے، کوشش کرے، محنت کرے، اس لائق بنا دے اپنے آپ کو، تو جب وہ بنا دیتا ہے تو امام اس کی خود مدد کرتے ہیں اور اس کے امور میں تسہیل واقع ہوتی، یعنی
اس کی ہیلپ ہوتی ہے امام کی طرف سے، وقت کے امام کی طرف سے۔ امام حسین علیہ السلام خود مدد کرتے ہیں، یہی مدد ہے کہ امام نے آپ کو بلا لیا ہے، یعنی مگر آپ کو کوشش کرنی ہے۔ آپ یہ کہیں میں گھر میں بیٹھا رہوں گا امام ہم کو بلا لیں گے، میں گھر میں رہوں گا جب وقت کے حجت خدا کا ظہور ہوگا مولا ہم کو پکار لیں گے، نہیں، کوشش کرنا، ریڈی رکھنا اپنے آپ کو، اور اس منزل تقویٰ پر لے جا کے رکھنا ہے جس منزل پر امام چاہتے ہیں۔ اور جب انسان اس منزل کمال پر ہوتا ہے تو امام خود اسے خط لکھ کر بلا لیتے ہیں۔ حبیب ابن مظاہر کو امام حسین نے زمین کربلا سے خط لکھا تھا کہ نہیں لکھا تھا؟ خط لکھ کر امام نے بلایا تھا حبیب کو، بلا کر اس بات کا اعلان کیا کہ جب انسان اس کمال محبت اور کمال تقویٰ پر پہنچ جاتا ہے تو وقت کا امام اس کو خود خط لکھ کے بلا لیتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جو افراد کربلا جانا چاہتے ہیں، اگر جانا چاہتے ہیں تو امام سے استغاثہ کریں، گریہ کریں، گڑ گڑائیں، روئیں، دعا مانگیں۔ نماز جب پڑھیں تو اس وقت خصوصی طور پر 2 رکعت زیارت امام حسین پڑھیں اور پڑھ کر دعا مانگیں کہ مولا ہمیں اپنے پاس بلا لیجئے۔ اور خدا کی قسم اگر مولا نے آپ کی نصرت کر دی تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو آپ کو کربلا جانے سے روک دے۔ سبحان اللہ، لہٰذا سبحان اللہ۔ انشاءاللہ تعالی خدا آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ مولانا صاحب کو بھی بہت سلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری بہن، کافی ٹائم کے بعد آپ نے فون کیا۔ جی میں آپ کے ٹاپک کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ فرمائیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو نجات دینے گئے تھے کوفہ والوں کو، جی، اور راتوں رات انہوں نے یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لی اور مسلم عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قتل کر دیا۔ کس کے ہاتھ بیعت کر لیا؟ مجھے بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حق کا پیغام دیا تو اس وقت سارے کفار جو تھے وہ آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے اور ایسے ایسے ظلم ڈھائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ایسے ایسے القاب سے آپ کو نوازا، اور جو صحابہ کرام اس دین کی خوبصورتی اور اس دین کی وجہ سے اس میں داخل ہوئے، ایک طرف ان کے بہن بھائی تھے، ماں باپ، یہاں تک کہ ماں باپ بھی ان کے مخالف تھے اور اسلام میں داخل آپ سوال دہرائیں گی میری بہن کہ امام حسین نے کس کی امام حسین نے کس کی بیعت کی تھی؟ صرف یہ دہرا دیجئے۔ سوری، امام حسین نے آپ نے فرمایا کسی کی بیعت کی تھی؟ نہیں میں بیعت کی نہیں بات کری، میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حق کا پیغام دیا تو جب آپ نے پہلا شخص جب مسلمان ہوا تو اسی وقت کربلا شروع ہو گئی تھی ان لوگوں کی۔ جی بالکل بالکل۔ لیکن ایک شخص، یہ اسلام کے آفاقی اصول ہیں، کسی اسلام جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے، یہ کسی شخص کا محتاج نہیں ہے، یہ آفاقی اصول ہے، ان سے آپ انکار کر سکتے ہیں، کوئی انسان اگر انکار کر سکتے ہیں تو کریں۔ اور یہ کربلا سے سٹارٹ نہیں ہوا، کربلا اسی وقت سٹارٹ ہوئی تھی جب اسلام کے مخالف نہیں، لیکن کربلا آپ کا سوال نہیں مجھے سمجھ آ رہا کہ آپ کیا چاہ رہی ہیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کو کیا، جی آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ امام حسین نے ہمیں حوصلہ دیا، شجاعت، اتنی بڑی بہادری، اتنا بڑا عزم تھا ان کا، اتنی بڑی چٹان کی طرح وہ کھڑے ہو گئے اور ہمیں بتایا کہ مشکل سے مشکل حالات میں جب آپ کو اپنے پورے کنبے قبیلے ہر چیز کی قربانی، مال دولت ہر چیز کی قربانی دینی پڑے تو آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، بلکہ وہ عزم اور وہ حوصلہ اور وہ صبر، وہ استقامت ہمیں دکھائی کہ یہ تھا ان کا سبق۔ یہ نہیں کہ عورتوں کی طرح ہم رونا شروع کر دیں اور بلبلانا شروع کر دیں، ہمارے عزم اور حوصلے اتنے بلند ہونے چاہیے جس طرح ان کے حوصلے بلند تھے۔ انہوں نے تو کبھی شکوہ نہیں کیا، صبر کیا۔ آپ نے کہاں پڑھا کہ انہوں نے شکوہ نہیں کیا؟ آپ آغا صاحب جواب دیجیے پلیز۔ جی آپ فون پہ رہیے گا تاکہ آپ تھوڑا سا اگر اور پوچھنا چاہیں۔ جی سسٹر، خدا آپ کو سلامت رکھے، الہی اور الہی تمام کالرز جو اس وقت کال کر رہے ہیں اہل بیت چینل کو، سب کو سلامت رکھے، تمام دیکھنے والوں کو۔ دیکھیے زمین کربلا پر امام حسین علیہ السلام گئے ہیں انسانیت کی بقا کے لیے، شریعت اور دین اور آدمیت کی بقا اور انسانیت کا پیغام دیا ہے۔ آپ نے ابھی ارشاد فرمایا کہ امام نے استقامت عطا کیا ہے لہٰذا ہمیں رونا نہیں چاہیے، تو دنیا کے سامنے اگر اس کا کوئی اپنا مر جاتا ہے تو لوگ گریہ کرتے ہیں، روتے ہیں، اور اگر ہم سب سے زیادہ امام حسین کو چاہتے ہیں
تو قاتل پر ہم لعنت بھی کرتے ہیں اور مظلوم امام حسین علیہ السلام پر گریہ بھی کرتے ہیں. رونا فطرت انسانی ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے. رونا علامت حیات ہے. رونا علامت زندگی ہے. ہیلو جی جی میں یہ کہتی ہوں کہ رونا تو ایک فطری عمل ہے. بچہ جب روتا ہے تو وہ بے بس ہوتا ہے, اس کے بس میں کچھ نہیں ہوتا کیونکہ وہ بتا نہیں سکتا اپنی تکلیف. وہ بچہ تو آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رویا گریہ کیا امام حسین پر تو غلط کیا نعوذ باللہ, آپ یہ کہنا چاہتی نہیں, وہ ہیں؟ گریہ تو نہیں تھا, ایک فطری عمل ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب واقعہ کربلا پڑھا تو خود روئے ہیں, انبیاء روئے ہیں, پیغمبر روئے ہیں, معصومین روئے ہیں, جناب فاطمہ روئی ہیں. تو کیا اہل بیت اچھار نے اگر گریہ کیا ہے تو آپ کی نظر میں وہ ٹھیک نہیں ہے؟ نہیں نہیں, رونا تو ایک فطری عمل ہے, وہ تو روتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہ محفلیں آپ برقرار رکھیں اور رونے کی محفلیں بنا لیں. کہاں کون رونے کی محفل؟ مجالس جو ہے وہ آپ دوسروں کے نہیں, آپ یہ بتائیے, آپ پہلے مفہوم مجلس کو سمجھیے. مفہوم مجلس کو سمجھیے کہ مجلس کے اندر جب فضائل اہل بیت بیان کیے جاتے ہیں یا مصائب اہل بیت بیان کیے جاتے ہیں تو فطرت کا تقاضا ہے کہ جن سے انسان محبت کرتا ہے جب ان کے اوپر مصائب سنتا ہے تو وہ روتا ہے, گریہ کرتا ہے. جب جناب جبرائیل نے واقعہ بیان کیا اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ سن رہی تھیں, رسول خدا ہزار و قطار رو رہے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول خدا نے گریہ کیا, بہت زیادہ گریہ کیا. کس پر گریہ کیا؟ امام حسین پر گریہ کیا, نام حسین پر, مصائب کربلا پر گریہ کیا. تو آپ اس بات کو پہلے محسوس کریں کہ اگر پیغمبروں کا پیغمبر رو رہا ہے اور جناب عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ آپ جناب عائشہ سلام اللہ علیہ کی حدیث کو یا ان کی روایت کو بھی مرفوض قرار دے رہی ہیں. فرمائیے میری بہن کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ میرا پوائنٹ ہے کہ دنیا میں آج کشمیر میں دیکھیں, فلسطین میں دیکھیں, عراق میں دیکھیں, ملینز آف عورتیں جو ہیں. نہیں, پہلے آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ یہ کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ بقا داؤ پر ہے اور ہم لوگ بجائے ان کے آنسو صاف کرنے کے خود ہی رونا شروع کر دیا ہے. آپ رونے پہ اعتراض کیوں کر رہی ہیں میری بہن؟ آپ کو مولا سلامت رکھے. اور دیکھیں, ظاہر سی بات ہے خدا ان کو سلامت رکھے. ہو سکتا ہے افہام و تفہیم کی منزل تک انسان نہ پہنچے, مگر میں ناظرین آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, ابھی ہماری بہن یہ فون کر رہی تھی, یہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیقہ کہتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقہ ہیں. تو جب آپ حضرت عائشہ کو صدیقہ سمجھتی ہیں اور کہتی ہیں تو حضرت عائشہ کی بات آپ کیوں نہیں مانتی ہیں؟ حضرت عائشہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ روئے ہیں, گریہ کیا ہے انہوں نے. تو مانیے, نہ آپ حضرت عائشہ کی بات مانتی ہیں, نہ آپ رسول خدا کی بات مانتی ہیں, آپ کس کو فالو کرتی ہیں؟ تو ضرورت اس بات کی کہ آپ دیکھیں پیغمبروں کے پیغمبر روئے ہیں, گریہ کیا ہے. اہل سنت ہمارے بھائی ہیں, ہمارے جان ہیں, خدا ان سب کو سلامت رکھے. ہمارے اہل سنت بھائیوں نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ رسول خدا نے مسلسل گریہ کیا ہے. تو کیوں کیا ہے گریہ؟ رونا سنت پیغمبر ہے. امام حسین کے غم میں رونا سنت پیغمبر ہے, سنت ابراہیمی ہے, سنت انبیاء ہے, سنت اولیاء ہے. رونا چاہیے, رونا ثواب ہے. من بکا, اور اس کے بعد حدیث پیغمبر ہے, حدیث معصومین ہے. آپ نے حدیث نہیں پڑھی؟ من بکا علی الحسین او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ. جو امام حسین پر روئے یا رلائے یا اگر کسی کی مجبوری رو نہ سکے تو رونے کی شکل بھی بنا لے تو اس پر جنت واجب ہے. گریہ کرنا ثواب ہے, حزین ہونا ثواب ہے, بکا کرنا ثواب ہے. لہٰذا آپ ذرا متوجہ ہوئیے, انسانیت کا ایک درد ہوتا ہے. اگر آپ کا دل نرم ہے, کیا آپ کو رونا نہیں آتا؟ زمین کربلا پر 6 مہینے کا ایک بیٹا مار دیا گیا. اس بچے کی خطا کیا تھی؟ جس کے لاشے کو ماں نے دیکھا تو کہا میرے لال امثلک ینہار, کیا تم جیسے چھوٹے بچے بھی اس طرح سے ذبح کیے جاتے ہیں؟ آپ کو رونا نہیں آتا؟ آپ کا دل کیسا ہے میری بہن؟ آپ کیسا آپ کا دل ہے کہ آپ کربلا کے مصائب سنے اور روئے نا؟ تو مجلس حسین میں جو بیٹھے گا وہ روئے گا. آپ نے سنا ہے زمین کربلا پر ایک بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کے لاشے پر گیا اور اس نے جوان بیٹے کے کلیجے سے برچھی کا پھل نکالا. دنیا میں سنا ہے کوئی جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کا پھل نکالے اور پھل کے ساتھ اس کا کلیجہ نکالائے؟ امام حسین زمین کربلا پر بیٹھ گئے. کبھی جناب امام حسین بیٹے کے کلیجے کو دیکھتے تھے, کبھی آسمان کی طرف دیکھتے تھے, ہاتھوں کو ملتے تھے, کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ غم, یہ درد جب انسان سنتا ہے تو رونا نہیں آئے گا؟ کیسا ہے آپ کا دل؟ آپ کیوں نہیں روتی ہیں؟ روئیے, گریہ کیجئے. اگر آپ روتی نہیں ہیں تو سوچئے وجہ کیا ہے, کس بنیاد پر آپ کو رونا نہیں آتا ہے.
رونا ضروری ہے. آپ تصور کریں, اور بہت ساری حدیثیں ہمارے اہل سنت بھائیوں نے لکھا مستحب ہے رونا, لہٰذا روئیے. اور حضرت عائشہ کی بات بھی مانیے. آپ کیوں نہیں مانتی حضرت عائشہ کی بات کو؟ خوب گریہ کیجیے آپ بھی, رونا ثواب ہے انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ, مولا آپ کو سلامت رکھے پروردگار. ہمارے پاس ذاکر اہل بیت حماد زیدی صاحب آن لائن ہیں. ہم چاہیں گے کہ وہ اپنا پرسہ بی بی کی بارگاہ ہمیں پیش کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بہن آپ کی خدمت میں میرا بہت بہت سلام, اور اس کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہیں قبلہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا فضل صاحب. علیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حماد زیدی صاحب. جی میں بالکل کوئی پردرد نوحہ سنائیں آپ. جی قبلہ, کوئی پردرد نوحہ پڑھیے آپ. جی قبلہ بالکل میں ضرور آپ کے حکم کی تعمیل میں, جیسے کہ آج کا دن مولا رضا کے حوالے سے, ان کے حوالے سے چند اشعار پیش کر کے اس کے بعد میں پھر ایک کلام آپ کی خدمت اور مسائل کے حوالے سے پیش کر دوں گا. ایک بار ضرور پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. محو ثنائے آل پیمبر ہوں دوستوں, محو ثنائے آل پیمبر ہوں دوستوں, مولا رضا کے در کا گداگر ہوں دوستوں. اور ہیں 8ویں امام مسیحا دو جہاں, انوار مصطفیٰ و علی کے ہیں ترجماں. اہل ولائے شافع محشر ہوں دوستوں, مولا رضا کے در کا گداگر ہوں دوستوں. اور ان کے کرم کی بات زمانے سے ہے جدا, ان سے جو لو لگائی تو مل جائے گا خدا. سو میں بھی فیض پاتا برابر ہوں دوستوں, مولا رضا کے در کا گداگر ہوں دوستوں. اور حل مشکلوں کا کرتا ہوں اس اہتمام سے, کرتا ہوں استغاثہ میں اپنے امام سے. حل مشکلوں کا کرتا ہوں اس اہتمام سے, کرتا ہوں استغاثہ میں اپنے امام سے. ان کی عطا سے فخر سکندر ہوں دوستوں, مولا رضا کے در کا گداگر ہوں دوستوں. اور اختصار کے ساتھ یہ آخری بن کے, مولا علی رضا کا ہے زیدی بڑا کرم, ان کی رضا سے چلتا ہے مدحت میں یہ قلم. ورنہ میں شعر گو نہ سخنور ہوں دوستوں, مولا رضا کے در کا گداگر ہوں دوستوں. درود بر محمد و آل محمد. جیسے کہ آج کا دن مشہور روایت کے مطابق مولا رضا کی شہادت کے حوالے سے, اور میرے مولا قید میں بھی رہے اور شہادت پائی, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کہ وہ قیدی جو کہ قید میں رہیں اور اس کے بعد اب تو وطن کو چلے گئے, لیکن بی بی وہیں شہید ہو کر وہیں قید میں ہی دفن ہوئے, ان کے حوالے سے ایک کلام میں نے ابھی لکھا ہے 2 دن پہلے, اور ابھی تک میں نے کسی پڑھا نہیں ہے. میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. ایک بار درود پڑھ لیجیے محمد. جی ضرور. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. کہا یہ تربت پہ مانے آ کر اٹھو سکینہ چلو چلیں گھر. کہا یہ تربت پہ مانے آ کر اٹھو سکینہ چلو چلیں گھر. وطن کو سب لوٹتے ہیں دل بر, اٹھو سکینہ چلو چلیں گھر. اور یہاں سے کربل کو جا رہے ہیں, چلو کہ بابا بلا رہے ہیں. یہاں سے کربل کو جا رہے ہیں, چلو کہ بابا بلا رہے ہیں. تم ان کے سینے پہ سونا جا کر, اٹھو سکینہ چلو چلیں گھر. اور وہاں تم امو کے پاس جانا, وہاں تم امو کے پاس جانا, اور نشان تماچوں کے سب دکھانا. بتانا کیسے چھنے تھے گوہر, اٹھو سکینہ چلو چلیں گھر. اور وہیں پاسگر بھی سو رہا ہے, جو پیاس سے اب بھی رو رہا ہے. وہیں پاسگر بھی سو رہا ہے, جو پیاس سے اب بھی رو رہا ہے. پلانا تم اس کو آب کوثر, اٹھو سکینہ چلو چلیں گھر. اور نہ بھیا اکبر کو بھول جانا, سب اپنی بیتی انہیں سنانا. ارے بتانا کتنے زخم ہیں دل پر,
बताना कितने हैं जख्म दिल पर, उठो सकीना चलो चलें घर। और मदीने में है बहन तुम्हारी, जो राह तकती है अब हमारी। तो मदीने में है बहन तुम्हारी, जो राह तकती है अब हमारी। बराए सुगरा ही मेरी रुखसत, उठो सकीना चलो चलें घर। और हमें मयस्सर है वो सवारी कि जिसके ऊपर रखी हमारी। हमें मयस्सर है वो सवारी है जिसके ऊपर रखी हमारी। न कोई बांधेगा तुमको उस पर, उठो सकीना चलो चलें घर। अरे उठो सकीना है मेरे प्यारी, उठो सकीना है मेरी प्यारी। ये माह है सदके, ये माह है वारी, तुम्हारे बिन क्या करूंगी जीकर, उठो सकीना चलो चलेंगे। और हरम में मातम बपा था जैदी, सकीना सोई तो फिर ना उठी। हरम में मातम बपा था जैदी, सकीना सोई तो फिर ना उठी। हजार कहती रही ये मादर, उठो सकीना चलो चलेंगे, उठो सकीना चलो चलेंगे। दरूद मोहम्मद मोहम्मद। बहुत शुक्रिया हमाद ज़ैदी साहब, आपने बहुत खूबसूरत हमें कलाम से नवाजा। हमारे साथ हैं अभी? जी 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 जी, अगर कोई और आप सुना सकें हमें, बहुत शुक्रिया। अरबईन के दिन है, सोग के दिन है, अज़ा के दिन है। जी मैं बिल्कुल पेश करता हूँ एक सलाम के जी ज़रूर, चंद बहुत अशारा बहुत शुक्रिया। के। हम दरूद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। यूं तो पहले कभी फिरदौस दिखाई न गई, यूं तो पहले कभी फिरदौस दिखाई न गई। महफिले नूर सरे फर्श सजाई न गई। और करबला याद करेगी तुझे दुनिया बरसों, करबला याद करेगी तुझे दुनिया बरसों। ऐसी बस्ती किसी जंगल में बसाई न गई, ऐसी बस्ती किसी जंगल में बसाई न गई। और हौसला ये था हुसैन इब्ने अली बस तेरा, हौसला ये था हुसैन इब्ने अली बस तेरा। अपनी खेती यूं किसी से भी लुटाई न गई। और दीन पर कर दिए कुर्बान सभी लालो गौहर, दीन पर कर दिए कुर्बान सभी लालो गौहर। इस्तकामत तो ये नबियों में भी पाई न गई। और माँ के अरमानों को चुनते रहे रन में शबीर, माँ के अरमानों को चुनते रहे रन में शबीर। अरे लाश पामाली से कासिम की बचाई न गई। और सुबह से शाम तलक लाशें उठाए थे मगर, सुबह से शाम तलक लाशें उठाए थे मगर। लाश अकबर की शहीदी से उठाई न गई, लाश अकबर की शहीदी से उठाई न गई। और गर्म रेती में छुपाना था अली असगर को, गर्म रेती में छुपाना था अली असगर को। इसलिए कब्र बहुत देर बनाई न गई, इसलिए कब्र बहुत देर बनाई न गई। और गिरते देखा जो सकीना ने अलम गाजी का, गिरते देखा जो सकीना ने अलम गाजी का। आज फिर बीबी से पानी की दिलाई न गई। और जाने अब्बास ने क्या शय से वसीयत, जाने अब्बास ने क्या शय से वसीयत की थी। लाश अलमदार की फिर खैमों में लाई न गई। और इसलिए शिम्र ने मारी पसे गर्दन ज़रबे, इसलिए शिम्र ने मारी पसे गर्दन ज़रबे। सूखे हलकों पे छुरी कुंद चलाई न गई, सूखे हलकों पे छुरी कुंद चलाई न गई। और उसकी अजमत का बयां सूरह कौसर ज़ैदी, उसकी अजमत का बयां सूरह कौसर ज़ैदी। जिसको एक बूंद भी पानी की पिलाई न गई। करबला याद करेगी तुझे दुनिया बरसों,
ऐसी बस्ती किसी जंगल में बसाई न गई। दुरूद पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज्जल फरजम। बहुत शुक्रिया, मौला आपको सलामत रखे, हर परेशानी दूर करे और बीबी इसको अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल करें इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। हमाद ज़ैदी साहब थे, शायर अहले बैत, हमारे साथ लंदन से। और अब हम चलते हैं खुतबा जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह के चंद अल्फाज ज़रूरी हैं पेश करना। जी जी ज़रूर। कोई कॉलर है आपके पास? अगर मेरे पास कॉलर हैं। हेलो जी मैं चाहता हूँ कि खुतबे के चंद अल्फाज जो है वो आपकी खिदमत में पेश कर दूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यकीनी तौर पर अभी हमारी गुफ्तगू हो रही थी कि गिरिया करना फितरत इंसानी है, ये मोहब्बत की अलामत है। और जब इंसान जितनी ज़्यादा मोहब्बत करता है अहले बैत अताहार से, उतना ज़्यादा वो गिरिया करता है। माँ अपने बेटे से चूँकि बहुत मोहब्बत करती है, इसलिए अगर किसी खुदा न करे किसी माँ का जवान बेटा मर जाए तो माँ तड़पती है, गिरिया करती। कोई से रोक सकता है? फितरत है माँ की, अलामत हुब है कि माँ रोएगी, गिरिया करेगी। इसी तरह ज़मीन करबला पर जो हज़रात शहीद हुए हैं, शोहदाए करबला का जब तज़किरा होता है तो दुनिया का कोई भी साहिब दिल अपने दिल को रोक नहीं सकता, गिरिया करता। लिहाजा जिनको गिरिया ना आए या रो ना सकें वो रोने की कोशिश करें और सोचें कि क्या वजह है गिरिया नहीं कर सकते। तो गिरिया पे एतराज़ करना अक्ल के ख़िलाफ़ है, दीन के ख़िलाफ़ है, शरीयत के ख़िलाफ़ है और फितरत इंसानी के ख़िलाफ़ है ये एतराज़। लिहाजा इस तरह का एतराज़ नहीं होना चाहिए। मैं आपकी खिदमत में चंद अल्फाज अली की बेटी के बयान करना चाहता हूँ, चूँकि इंशाअल्लाह ताला यौमुल जुमा को मेरी यहाँ से वापसी है हिंदुस्तान के लिए और कल मैं निकलूँगा बर्मिंघम, वहाँ 2 दिन मजलिसें पढ़ना है और फिर वहाँ से इंशाअल्लाह लंदन वापस आऊँगा रात में और नेक्स्ट डे जुमा को इंशाअल्लाह हिंदुस्तान वापसी है। तो आप सबके लिए दुआ गो भी हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि अली की बेटी ने जो दरबार यजीद में खुतबा देकर राइटर्स और रिपोर्टर्स और बुलाए गए तमाम सुफरा और यजीद ने जो प्लानिंग किया था कि ज़मीन करबला से जिस ग्रुप को, जिस कारवां को, जिस काफ़िले को हम दिमश्क लेकर आए हैं, ये कारवां हम ये साबित करेंगे राइटर्स और रिपोर्टर्स के सामने कि ये लोग एनिमीज़ हैं, ये बागी हैं, लिहाजा इनको हमने कत्ल कर दिया। और गौर कीजिएगा, और तारीख़ को हम अपने मुताबिक नोट करवाएंगे। हम जो बोलेंगे राइटर को वो लिखेगा, रावी को जो हम कहेंगे वो लिखेगा। तो इस तरह से इस्लाम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नाम हुसैन ख़त्म हो जाएगा। यजीद ये चाहता था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बैअत कर लें ताकि इस हुकूमत को, जो शैतानी हुकूमत थी, जो बर्बरियत और जुल्म में डूबी हुई हुकूमत थी, इस हुकूमत को वो अप्रूव्ड कराना चाहता था। इस हुकूमत को वो अप्रूव करा लेता और ये दुनिया के सामने पेश करता है कि जिस तख्ते खिलाफत पर मैं बैठा हूँ वो इस्लामिक तख्ते खिलाफत है, मैं खलीफतुल मुस्लिमीन, इस्लामिक खलीफतुल मुस्लिमीन हूँ। और दुनिया के सामने जिस आईन को पेश करता उसको इस्लाम का नाम देता और ये कहता कि पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ने इस इस्लामिक हुकूमत पर अपनी मुहर लगा दिया है हमारी बैत करके। लिहाजा वो ये चाहता था, वरना बैत तो उसकी कर लिया था ज़्यादातर लोगों ने। हर तरफ उसकी हुकूमती दहशत गर्दी उसकी फैली हुई थी, बहुत बड़ा टेररिस्ट था, दहशत गर्द था, खूंखार था, आतंकवादी था, जालिम था, तागी था, जाबिर था, बहुत बड़ा आसी था, फासिक था, फाजिर था। तो उसे अब बैत की ज़रूरत इसलिए थी कि इस नॉन इस्लामिक हुकूमत को, यानी जुल्म और बर्बरियत और शैतानत वाली हुकूमत को इस्लामिक हुकूमत पेश कर सके, इसलिए वो बैत चाहता था। अब उसने सोचा अगर बैत नहीं किया तो हम इन्हें कत्ल करके इनको ख़त्म कर दें ताकि कोई दुनिया में बोलने वाला ना रहे। यानी दुनिया के तमाम मुतकल्लिमीन खामोश हो गए मगर वो उठा जिसके रगों में अबू तालिब का लहू दौड़ रहा था। उसने कहा सर कट जाएगा मगर दीन तो बच जाएगा, सर तन से जुदा हो जाएगा मगर दीन तो बच जाएगा, मेरे बेटे के कलेजे में बर्छी लग जाएगी मगर दीन तो बच जाएगा, मेरे भतीजे के लाश के टुकड़े ज़मीन करबला पर हो जाएंगे मगर शरीयत के टुकड़े नहीं होने दूंगा, मेरे भाई के बाजू कलम हो जाएंगे मगर शरीयत के बाजू नहीं कलम होने दूंगा। तो इमाम हुसैन ने कहा ठीक है, इस शरीयत को बचाने के लिए, इस दीन को बचाने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी पेश करनी पड़ेगी, पेश कर दूंगा मगर शरीयत को नहीं मिटने दूंगा। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी पेश की। अब एक बहन और एक बेटा करबला से लेकर कूफा और कूफे से लेकर शाम तक ही आए हैं
اور آنے کے بعد دنیا انسانیت کو پیغام دی. اب یزید نے جو رائٹرز، رپورٹرز اور سفراء اور 700 کرسی نشینوں کو بلا کر بٹھا رکھا تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ رائٹرز اور رپورٹرز میرے مطابق کربلا کی تاریخ کو یا اسلامک ہسٹری کو میرے مطابق لکھیں گے، اور آتی ہوئی نسلوں کے سامنے جو ہسٹری میں پیش کروں گا وہی ہسٹری ہوگی اور اسی کے مطابق لوگ چلیں گے. اب عزیزان گرامی، جب علی کی بیٹی دربار خلافت میں، دربار یزید میں، دربار ظالم میں داخل ہوئی ہیں، اور یزید شراب کے نشے میں جھوم رہا تھا، دونوں ہاتھوں میں جام لیے ہوئے تھا، اور جام کو جام سے ٹکرا کے کہتا تھا کہ جیسے اس کی جو جھاگ نکل رہی ہے جیسے اس میں حجاج نظر آ رہے ہوں. یعنی حجاج کا استہزاء کر رہا تھا، قرآن کا مذاق اڑا رہا تھا، کوئی بولنے والا نہیں تھا. اب جب یزید نے حد کر دی اور گفتگو کرتے کرتے رائٹر سے کہا لکھو، جو میں کہتا ہوں وہ لکھو. قلم چلنے والے تھے، کئی ہزار کی تعداد میں قلم بکے ہوئے تھے، اور رائٹرز نے اپنے قلم کو بیچ دیا تھا، رپورٹرز نے اپنے ضمیر اور دین کو بیچ دیا تھا، انسانیت کو بیچ دیا تھا لوگوں نے. اور یزید کے کہنے پر لوگوں نے اموال کو لے لیا اور کہا وہ لکھیں گے جو یزید چاہے گا. اب اس وقت ضرورت اس بات کی تھی کہ وہ گفتگو کرے جو مکمل مزاج علی ہے، جو حقیقت میں شرف علی ہے. تاریخ کہتی ہے کہ جب تاریخ کو ڈائیورٹ کرنا چاہے یزید اور جھوم رہا تھا نشے میں، قامت السیدۃ زینب سلام اللہ علیہا، علی کی بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اٹھی اور اس کے بعد کہا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ وآلہ اجمعین وصدق اللہ سبحانہ. اس کے بعد علی کی بیٹی نے ایک آیت پڑھی، میں جس نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. ثم كان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان كذبوا بآیات اللہ وكانوا بها یستہزئون. اے یزید، علی کی بیٹی دربار خلافت میں کھڑی ہوئیں، اور کھڑی ہونے کے بعد علی کی بیٹی نے جو ہے خطبہ دیا. خطبے میں علی کی بیٹی نے جس آیت کو پڑھا کہ یہ جن لوگوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا ہے ان کا عذاب بہت برا ہوگا، ان کے اوپر سخت عذاب ہو رہا ہے. تو علی کی بیٹی نے یہ بتایا کہ ہم اللہ کی نشانیاں ہیں اور تم ہم کو اس طرح سے یہاں پر قیدی بنا کر لائے ہو. اس کے بعد علی کی بیٹی نے دوسری آیت پڑھی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. یہ گمان نہ کریں کافر، گمان نہ کریں اس بات کا کہ ہم نے ان کو مہلت دے دیا تو اس میں خیر ہے. نہیں، مہلت اس لیے دیا ہے کہ ان کا عذاب بھی سخت ہوگا. اب یہ خطبہ دیتے دیتے علی کی بیٹی نے جب خطبہ دیا، سارے درباری بیٹھے ہوئے تھے، رائٹرز رپورٹر سب بیٹھے ہوئے تھے. اب یزید کو مخاطب کر کے علی کی بیٹی نے ڈانٹ کر کہا یبنت طلقہ، اے آزاد کردہ غلام کے بیٹے. جیسے ہی علی کی بیٹی نے کہا آزاد کردہ غلام کے بیٹے، تو رائٹرز اور رپورٹرز سب چونک گئے. کہا کہ یہ کون ہے، یہ شہزادی کون ہے جو اس طرح سے بول رہی ہے، جو اس طرح سے گفتگو کرے، غلام کے بیٹے، آزاد کردہ غلام کے بیٹے. رائٹرز نے کہا اپنے قلم کو روکو، اوقف الاقلام، قلم کو روک لو، دیکھو اسمعوا، سنو یہ کون بول رہا ہے. تو کسی نے آواز دی ہذہ زینب بنت علی، یہ زینب بنت علی ہیں، یہ مزاج علی، شرف علی، لسان علی، توقیر علی، تبجیل علی، کلام علی، حقیقت علی، قوت علی، بصالت علی، شجاعت علی، علم علی کا پیکر، مجسمہ علی، بزبان سیدہ زینب سلام اللہ علیہا. جناب زینب علی کے لہجے میں گفتگو کر رہی تھی. یعنی لہجہ صرف انداز نہیں تھا، مکمل علی کا انداز، مکمل علی کا لہجہ، مکمل علی کا علم، مکمل کائنات کا وہ تمام کمال جو علی میں سمٹا ہوا تھا وہ جناب زینب میں سمٹا ہوا تھا. کسی نے اس وقت کہا اسمعوا صوت علی، ایسا لگ رہا جیسے علی کی آواز سنے کہ علی آگے. جب علی کی بیٹی نے ڈانٹا ہے نا وقت کے دہشت گرد کو، آزاد کردہ غلام کے بیٹے، رائٹر نے کہا یہ قیدن کون ہے جو اتنے بڑے بادشاہ کو ڈانٹ رہی ہے. کہا یہ علی کی بیٹی کون؟ علی داماد پیغمبر، زبدہ رسول، کمال رسول. اللہ اکبر. جب رائٹرز نے اپنے قلم کو روکا اور اس کے بعد کہا سنو تو صحیح، اب وہ لکھو جو علی کی بیٹی بول رہی ہے. اور اس کے بعد علی کی بیٹی نے کہا وَلَا إِن جَرَّتْ عَلَيَّ الدَّوَاهِ، مخاطب کا انی لَسْتَصْغَرْ قَدْرَكْ وَاسْتَعْظِمُ تَقْرِيَكْ وَاسْتَذْكِرُ التَّوْبِيخ. اے یزید، یہ تو زمانے کا انقلاب ہے جو میں تجھ سے گفتگو کر رہی ہوں، ورنہ میں تو تجھے گفتگو کا لائق نہیں سمجھتی، میں تو تجھے گفتگو کے لائق نہیں سمجھتی. تو ذلیل ہے، تو بہت چھوٹا، اس لائق نہیں ہے کہ میں تجھ سے کلام کروں. یہ علی کی بیٹی نے اس کے دربار میں کہا جس کے پاس عسکر بھی ہے، لشکر بھی ہے، فوج بھی ہے، دبدبہ بھی ہے، خزانہ بھی ہے، اور ڈانٹ ڈانٹ کر علی کی بیٹی کلام کر رہی کہ تو بہت چھوٹا ہے یزید،
میں تو تجھے کلام کے لائق نہیں سمجھتی، مگر یہ زمانے کا انقلاب ہے جو میں تجھ سے گفتگو کر رہی ہوں. اور اس کے بعد علی کی بیٹی نے ڈانٹ کر کہا فقط قیدک، اے یزید جتنی دشمنی کر سکتا ہے کر لے، واسع سعیک، اور جتنی کوشش کر سکتا ہے کر لے، وناسب جہدک، جتنی کوشش کر سکتا ہے کر لے، جتنی قوت استعمال کر سکتا ہے کر لے. فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، یزید دربار تیرا ہے مگر میں قسم کھا کے بول رہی ہوں یزید، نہ تو ہمارے ذکر کو مٹا سکتا ہے نہ قرآن مجید کو مٹا سکتا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ لسان علی. کون کہہ رہا ہے؟ مزاج علی. کون کہہ رہا ہے؟ شرف علی. کون کہہ رہا ہے؟ علم علی. اب جب رائٹر نے دیکھا کہ یہ قیدن بی بی، رسن بستہ بی بی اس طرح سے ڈانٹ رہی ہے، تب ایک انقلاب برپا ہوا. فکروں میں انقلاب، تھاٹ میں انقلاب، شامیوں میں انقلاب، ملک میں انقلاب، ورلڈ وائڈ تمام ورلڈ سے آئے ہوئے سفرا اور رائٹرز نے کہا یہ تو محمد مصطفیٰ کی نواسی بول رہی ہے، یہ تو پیغمبروں کے پیغمبر کی بیٹی بول رہی ہے، یہ تو علی مرتضیٰ کی شہزادی زینب کبریٰ بول رہی ہیں. اس کا مطلب یزید نے دھوکہ کیا ہے. اب جو کربلا کی تاریخ مرتب ہوئی تو علی کی بیٹی کے مزاج کے مطابق، یعنی جو علی کی بیٹی نے حقائق کو بیان کیا ہے اس کے مطابق کربلا کی ہسٹری مکمل ہوئی. گویا علی کی بیٹی نے دنیا کے تمام متکلمین کو ایک جرأت تکلم عطا کیا. دیکھو میں رسن بستہ ہوں مگر بول رہی ہوں، میں قیدی ہوں مگر بول رہی ہوں، میں پیاسی ہوں مگر ڈانٹ رہی ہوں اس کو، میں مسافرہ شام ہوں مگر انقلاب برپا کر رہی ہوں. تو مجھے قیدی بنا سکتا ہے، پیاسا رکھ سکتا، مگر میرے جرأت کو، میری بصالت کو، میرے علم کو نہیں چھین سکتا ہے. اور ڈانٹ کر علی کی بیٹی نے پورے دربار میں اور ملک میں انقلاب برپا کیا. آج پوری دنیا میں جو ذکر ہو رہا ہے یہ علی کی بیٹی کی کاوشوں کا صدقہ ہے، جو پوری دنیا میں لبیک 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 یا حسین کی صدا بلند ہو رہی ہے. علی کی بیٹی نے امام حسین کے مشن کو بھی دنیا تک پہنچایا اور اسلام کے مشن کو بھی. تو جب ہم مشی کرتے ہیں پوری دنیا سے لوگ ملینز جا رہے ہیں. آج بڑے بڑے رائٹرز اور تھنکر یہ کہتے ہیں کیسے ممکن ہے اتنی چھوٹی سی زمین پر اتنے سارے لوگ، نہ کسی کو بھوک کا احساس نہ پیاس کا احساس. اور دنیا کے تمام ظاہر یہ کہتے ہیں زمین کربلا پر امام حسین نے ایسی ضیافت کیا ہے جو غذائیں ہم نے پورے سال نہیں کھائی تھی، وہ زمین کربلا پر ایسی ضیافت. اس طرح سے لوگ کہتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں میں پانی لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں پی لو نام حسین پر، پی لو اس جناب سکینہ کے صدقے میں جو کربلا میں پیاسی تھی، پی لو اس علی اصغر کے صدقے میں جس کو پانی کے بدلے تیر مارا گیا تھا، تیر سے اس کو شہید کیا گیا تھا، پی لو اس علی اکبر کے صدقے میں ہم پانی پلا رہے ہیں جس کے کلیجے میں برچھی تھی. تو آج پوری دنیا میں لبیک یا حسین کی صدا بلند ہے. تو یہ صدقہ ہے علی کی بیٹی کا، یہ کوشش اور کاوش علی کی بیٹی کی. خدا آپ سب کو سلامت رکھے انشاءاللہ. الہی آمین. ہمارے پاس لاسٹ کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہادی باقری ہوں. بہت شکریہ آپ کی کال کا. فرمائیے. جی آپ حضرات کا شکریہ. ماشاء اللہ اتنا عمدہ بیان اور سارے خطبے کو جو آپ نے پیش کیا، مولا جزائے خیر عطا فرمائے. سارے آپ کے پروگرام اور خاص طور سے وہ جو تقاریر پیش کیے جا رہے ہیں علامہ جواد نقوی صاحب کے، بہت عمدہ ہیں واقعی. اللہ سب کو ایسی توفیق عطا فرمائے. شہزادی کے تعلق سے میں یہ عرض کروں گا، ابھی جیسا قبلہ نے کہا کہ زینب علی کے لہجے میں گفتگو کر رہی تھی، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ کہا جائے کہ زینب اللہ کے لہجے میں گفتگو کر رہی تھی، کیونکہ علی کا لہجہ اللہ کا لہجہ ہے. ویسے جو ہے کسی نے کہا کہ بے ردا اسلام کو اپنی ردا زینب نے دی، بے ردا اسلام کو اپنی ردا زینب نے دی، حشر تک زندہ رہے یہ بھی دعا زینب نے دی. اور آپ نے کہا کہ کر دیا خطبوں سے اپنے ظالموں کو بے نقاب، کر دیا خطبوں سے اپنے ظالموں کو بے نقاب، ظلم تھراتا ہے اب تک وہ سزا زینب نے دی. اجتماع سے دعا. مولا سلامت رکھے. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا اور بہت خوبصورت. جی خدا سلامت رکھے ہادی باقر صاحب کو. ایک اور کالر. جی بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میری بہن میں صرف 1 منٹ لوں گا، ٹائم نہیں ہے، اور سوال کا جواب ہی قبلہ صاحب سے تفصیل سے لینا ہے. جی قبلہ صاحب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے، یہ تو یہاں ہر چیز
قبلہ صاحب میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ ماننے اور بھی ماننے میں کیا فرق ہے، یہ تھوڑی سی تشریح کر دیں گے تو میرے خیال میں پھر سے ریپیٹ کریں سوال۔ ماننے ہمیں نظر آ جائے گا، ماننے اور بھی ماننے میں کیا فرق ہے۔ بھی ماننا اور بھی ماننا۔ اب انہوں نے خدا سلامت رکھے اہل بیت اطہار کو۔ کالر ہیں ایک اور، جی بسم اللہ۔ ہمارے پاس کالر ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوبنا ضروری ہے، بھی ماننا نہیں۔ اہل بیت کو ماننا ہے، بھی کیا چیز ہے؟ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت آپشنل نہیں ہے، مستحب نہیں ہے، آپشنل نہیں ہے کہ ہم یہ بھی کر لیں اور وہ بھی کر لیں، یعنی ظالم سے بھی محبت کر لیں، مظلوم سے بھی محبت کر لیں، بھی نہ لے آئیں بیچ میں، بلکہ ماننا ہی ماننا ہے، آپشنل نہیں ہے، یجب واجب ہے اہل بیت کی محبت۔ اس لیے قرآن کی آیت ہے قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو اہل بیت اطہار کی محبت واجب ہے، مستحب نہیں ہے، آپشنل نہیں ہے، تو لہٰذا محبت اہل بیت میں ہم سب کو ڈوب جانا چاہیے۔ آمین ثم آمین۔ ہمارے پاس اگر کالر ہیں تو ہم کال کو شامل کرنا چاہیں گے۔ ہمارا پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا۔ جی میں چونکہ تمام ناظرین کا شکریہ ادا کروں گا کہ تمام ناظرین نے یقینی طور پر اہل بیت چینل کو دیکھا اور مسلسل دیکھتے ہیں۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ یقینی طور پر جب آپ دیکھیں، کسی بھی پروگرام کو دیکھیں، تو خصوصی طور پر کوشش اور کاوش یہ کریں، یا مجلس حسین میں جائیں تو کوشش اور کاوش یہ کریں کہ جو بیان کیا جا رہا ہے اہل بیت اطہار کے سینگ کو، ان کے اقوال کو اور ان کے اہداف کو، اس کو اخذ کرنے کی کوشش کریں، اچیو کرنے کی کوشش کریں، ریسیو کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ مجلسوں میں جانے سے انقلاب آنا چاہیے۔ آپ مسلسل اہل بیت چینل دیکھتے ہیں، خدا آپ سب کو سلامت رکھے، اور یقینی طور پر ہماری یہ خوش نصیبی ہے اس دور میں، میڈیا کا دور ہے جو ورلڈ وائڈ پوری دنیا میں اس وقت میڈیا کا دور ہے۔ آپ کو اویئر رہنے کی ضرورت ہے، اپنی آنکھوں کو کھول کے رکھنے کی ضرورت ہے میڈیا کے اس دور میں۔ الحمدللہ آج اہل بیت چینل بخوبی خدمات انجام دے رہا ہے، اور اس چینل کے ذریعے ورلڈ وائڈ اہل بیت کے میسیجز کو کنوے کیا جا رہا ہے۔ یہ کسی شخص کا چینل نہیں ہے، کسی ایک فرد کا چینل نہیں ہے، بلکہ یہ انسانیت کا چینل ہے، آدمیت کا چینل۔ یہاں سے ہیومینٹی کا درس دیا جاتا ہے، انسانیت کے پیغامات پہنچائے جاتے ہیں، علوم آل محمد کو نشر کیا جاتا ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انسانیت اور ہیومینٹی کے دروس اور میسیجز دیے ہیں ورلڈ وائڈ، وہ پہنچایا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ آپ سب کا چینل ہے، ہمارا چینل ہے، سب کا چینل ہے۔ ہم اس چینل کے لیے دعا کریں، کوشش یہ کریں جب بھی نماز پڑھیں دعا کریں، اس چینل کی کامیابی اور کامرانی کے لیے دعا کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ میسیج کنوے ہو سکے، علوم آل محمد کو ہم نشر کر سکیں۔ اور کوشش یہ بھی کریں کہ جو آپ کے پاس ہے اس میں سے کچھ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے جو علوم کو نشر کر رہا ہے یہ چینل، اس چینل کی آپ مدد کرتے رہیں، سپورٹ کرتے رہیں، چونکہ انشاءاللہ شاید یہ میرا آج آخری پروگرام ہے، اور کل میں نکلوں گا برمنگھم کے لیے، 2 دن وہاں مجلسیں ہیں، اس کے بعد پھر انڈیا کا سفر۔ تو میں آپ سب کے لیے دعا گو رہوں گا۔ آپ حضرات اس چینل کو بھولیے گا نہیں، اس کی مدد کرتے رہیے گا، اس کی سپورٹ کرتے رہیے گا، اس کی ہیلپ کرتے رہیے گا، اور تاکہ یہ چینل مزید خدمات کو، اگر آپ ہیلپ کریں گے تو مزید یہ چینل کام کرے گا، خدمات زیادہ سے زیادہ انجام دے سکے گا ناظرین انشاءاللہ۔ اور مجھے یقین ہے کہ آپ حضرات بھولیں گے نہیں، نہ چینل کو بھولیں گے اور نہ ہی مجھے اپنی دعاؤں میں بھولیں گے۔ میں آپ سب کے لیے دعا کروں گا، اور یقینی طور پر اہل بیت چینل نے جو ہے وہ میرے ساتھ جو بہترین ضیافت اور خیال رکھا، ان کا میں شکر گزار ہوں، تمام اراکین کا اور تمام ناظرین کا بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بھی آپ کا بہت دل سے شکریہ بھی کرتی ہوں، آپ کے ساتھ بہت خوبصورت ہمارے پروگرام رہے، بہت انفارمیٹیو تھے، میرے لیے میرے علم میں بہت اضافے کا باعث بنے۔ بہت شکریہ مولا، آپ جہاں رہیے سلامتی کے ساتھ، صحت زندگی کے ساتھ، اور اسی طرح انڈیا میں بھی رہیے تو لیکن اہل بیت سے جڑے رہیے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ اس ڈیوٹی کو ہم آپ کے ساتھ نبھاتے رہیں گے۔ بہت شکریہ آپ کالرز کا بھی شکریہ۔ سفر عشق ہی کا ایک اور پروگرام لے کر کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہے ہماری
ہماری درسگاہ حق کا سیدھا راستہ ہے ہماری درسگاہ حق کا سیدھا راستہ کربلا 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 قدم بڑھتا رہے آؤ کربلا کی طرف قدم بڑھتا رہے آؤ کربلا کی طرف آقا حسین مولا حسین آ رہا ہوں میں بھی کربلا قدم بڑھتا حسین آقا حسین مولا حسین آ رہا ہوں میں بھی کربلا آرزو میں انبیاء زیارت حسین ہے نصرت امام ہے یہ نصرت حسین ہے عزم زائرین کا یہ طاقت حسین